الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اول الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المطہرین واصحابہ الراشدین الہادین المہتدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا قائد الغر المحجلین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسنين وعلى آلك وأصحابك يا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين انتہائی تکریم اور تعظیم کے لائق سادات کرام علماء ذی وقار نعت خوانان خوش الحان ارباب محبت ارباب عقیدت ارباب نسبت آج کی یہ خوبصورت روح پرور پرکیف مسرور کن محفل پاک حضرت شیخ الحدیث و تفسیر پیر طریقت راہبر شریعت گلشن رسالت مفکر اسلام عارف کامل صوفی باصفا درویش باخدا حضرت علامہ پیر سید زبیر احمد شاہ صاحب قدس سرہ العزیز کے عرس سراپا قدس کی خوبصورت مجلس اور محفل ہے۔ دعا ہے اللہ کریم اس محفل میں ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرت مجاہد اہل سنت پیر طریقت راہبر شریعت پیکر اخلاص و محبت پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ اس بزم کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ حضرت پیر سید جنید شاہ صاحب صاحبزادہ پیر سید زین العابدین شاہ صاحب اس محفل پاک کی رونق ہیں اور ہمارے انتہائی مخلص اور محب ہمارے بزرگوں سے اکتساب فیض فرمانے والے ہر دل عزیز بھائی دوست پیر سید واجد شاہ صاحب گردیزی یہاں تشریف فرما ہے۔
حضرت استاذ العلماء علامہ سید مصباح الحسن شاہ صاحب گیلانی محفل پہ سٹیج پر رونق افروز ہیں۔ میں سب حضرات کے اسماء گرامی ذکر کروں تو وقت کے دامن میں زیادہ وسعت بھی نہیں ہے، اور میرے علم میں بھی تمام حضرات کے اسماء گرامی نہیں ہیں، تاہم جو بھی اس محفل کا حصہ بنا ہے وہ سعادت مند ہے، وہ خوش نصیب ہے، وہ خوش بخت ہے کہ اللہ نے اپنے محبوبوں کی معیت میں اور ان کے ذکر کی مجلس میں اسے حاضری عطا فرمائی ہے۔ یہاں علماء کا جمع غفیر ہے۔ میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے اور اپنے ام مکرم حضور قبلہ پیر سید غلام یاسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے یہاں حاضر ہونے کے حوالہ سے اپنی حاضری کی غرض سے چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے تو قرآن کی جو آیت بھی لیں اس میں سارا کچھ موجود ہے، سارا فیضان موجود ہے، لیکن ہم کم علم لوگ ہیں۔ ایسے تو نہیں ہے نا کہ اگر کوئی امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ قرآن سے ڈھونڈنا چاہے تو قبلہ عالم گولڑوی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر فلسفہ کربلا سمجھا دے۔ تو ہماری تو یہ حیثیت نہیں ہے، ہمیں تو چند مضامین تک رسائی ہوتی ہے۔ تو میں اس حوالے سے یہ سوچ رہا تھا کہ کون سی آیت مقدسہ میں آج کی اس بزم میں تلاوت کروں۔ اچھا، میں طالب علم ہوں، اتنا مشکل نہیں ہے۔ اگر کسی ولی کا ذکر ہو تو اولیاء اللہ والی آیتیں موجود ہیں قرآن مجید میں، کسی سید کا ذکر ہو تو اہل بیت اور نسبت رسول کی عظمت والی آیتیں قرآن میں موجود ہیں، کسی عالم کا ذکر ہو تو علم کی فضیلت پر قرآن کی آیتیں اور احادیث طیبہ بکثرت موجود ہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ جو سید بھی ہو، جو شیخ طریقت اور شیخ کامل بھی ہو، جو متبحر اور پختہ عالم استاد محقق اور مدرس بھی ہو، اس کی شان اور اس کے مقام کو ذکر کرنے کے لیے قرآن کی کس آیت کے سامنے دامن پھیلایا جائے۔ تو حضرت شاہ صاحب کے تصرف سے میرے دل میں جو آیت مقدسہ آئی، میں نے آپ کے سامنے قرآن سے پڑھا۔ رب فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فرمایا سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم جانتے نہیں ہو، تمہارے پاس علم نہیں ہے، تمہارے پاس معلومات نہیں ہے۔ اور واہ واہ کیا خوبصورتی ہے! اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، سائل کو سوال کرنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ سفر کر کے، پہاڑی رستوں کو عبور کر کے، نشیبی علاقوں میں چل کے، کئی سو میل دور جا کے کوئی ذکر والا ڈھونڈے، پھر اس سے سوال کرے، پھر اس کی مشکل حل ہو۔ پر اللہ کا کرم دیکھیے، مصطفیٰ کی اولاد کا گلشن ایسا مہکتا ہے اور اس کی خوشبو میں اتنی وسعت ہے، کہا تمہیں آنے جانے میں تکلیف اور تکلف محسوس ہو تو کائنات کا کوئی گوشہ ڈھونڈو، وہاں تمہیں حضور کی آل کا کوئی فرد خوشبو دینے کے لیے موجود نظر آئے۔
کوئی قریہ، کوئی جگہ، کوئی بستی، جس طرح آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں اور وہ روشن ہے، زمین میں حضور رحمت عالم کی آل پاک اور اولاد پاک سے نور اور روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ مصباح شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ ستارے چمکتے ہیں، ہاں ستارے چمکتے ہیں، نظر آتے ہیں تو روشنی دیتے ہیں، یہ نظر نہیں آتے تب بھی روشنی تقسیم کرتے ہیں۔ ستارے ڈوب جائیں، ستارے غروب ہو جائیں، ستارے آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں تو روشنی نہیں دیتے، اور حضور کی اولاد قبروں میں چلی جائے تو جو روشنی بستیوں تک محدود ہوتی ہے وہ ملکوں کا احاطہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور پھر یہ تو آل محمد ہے، حضور کی حدیث ہے، اور نقل کرنے والے قبلہ عالم گولڑوی ہیں۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ علماء کا مزاج ہے نا جی کہ یہ فلاں محدث نے اس روایت کو کمزور کہا ہے، فلاں عالم نے اس روایت پہ کلام کیا ہے، فلاں حدیث کے امام نے اس حدیث کو ضعف کی طرف منسوب کیا ہے۔ سیدنا پیر میرے علی شاہ صاحب فرماتے ہیں ہمارے پاس حدیث کی پرکھ کا ایک ظاہری طریق ہے کہ فلاں محدث نے، فلاں امام نے، فلاں شیخ نے، فلاں اسماء الرجال کے عالم نے اس حدیث کی بابت کیا کہا ہے، اور فرمایا دوسرا طریق یہ ہے ہم لفظوں کا ٹیسٹ محسوس کر کے جان لیتے ہیں کہ یہ لفظ حضور کی زبان سے نکلے یا نہیں نکلے۔ اس لیے میں نے نام لیا قبلہ عالم کا۔ آپ نے یہ روایت نقل کی، من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ۔ سادات کی تو بڑی شان ہے، آل رسول کا تو بڑا مقام ہے، فرمایا جو ان کی محبت لے کے دنیا سے جاتا ہے رب اس کی قبر کو بھی رحمت کے فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ اگر غلاموں کے مزار بنتے ہیں تو سرداروں کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اہل ذکر سے پوچھو۔ اہل ذکر کون ہے؟ جو ہر تفسیر کی کتاب میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اہل ذکر سے مراد علماء توریت ہیں اور علماء انجیل ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان سے پوچھو، ان سے سوال کرو۔ اب علماء توریت کون ہے؟ توریت کا عالم وہ ہے جسے توریت آتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور زبور کا عالم وہ ہے جسے زبور آتی ہے، انجیل کا عالم وہ ہے جسے انجیل آتی ہے۔ یہی ہوئے نا جی علماء اہل کتاب۔ اب سنیے، سب مفسرین نے یہ لکھا، کہا اہل ذکر سے مراد علماء اہل کتاب ہے، علماء توریت ہے، علماء زبور ہے، علماء انجیل ہے۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ توریت کا عالم وہ ہے جسے توریت آتی ہے، انجیل کا عالم وہ ہے جسے انجیل۔ یہ تو نہیں ہے نا قرآن پڑھنا نہ آئے تو بندہ نمبر بتا کے تو قرآن کا عالم بن جائے۔ حضرات موجود ہیں، علماء موجود ہیں، آپ کہیں نا 67 نمبر آئے تو اس پر کوئی ثواب نہیں ہے۔ آپ قرآن کی آیت پڑھ کے سنائیں تو اللہ ایک حرف پہ 10 نیکی عطا فرمائے گا۔ تو توریت کا عالم وہ ہے جسے توریت آئے، زبور کا عالم وہ ہے جسے زبور آئے، انجیل کا عالم وہ ہے جسے انجیل آئے۔ اب پھر تصفیہ شریف پڑھ رہا ہوں، تاجدار گولڈا نے یہ روایت لکھی، فرمایا مولا علی فرماتے میرے لیے مسند لگائی جائے، میں بیٹھوں مسند لگائی جائے۔ فرمایا توریت والے سائل بن کر، سوالی بن کر میری بارگاہ میں آئے، مجھ سے سوال کریں۔ فرمایا علی توریت والوں کو توریت سے جواب دے گا، انجیل والوں کو انجیل سے جواب دے گا،
اور پھر اگلی بات سنیے، فرمایا اگر وہ کہیں، یہ تیقن خاصہ ہے اس گھر کا. حضرت اعلیٰ گولڈوی کو سبق دیا گیا تھا نا، اور وہ سبق کتاب پہ ہی نہیں تھا، اور جب آپ نے سنایا تو استاد نے کہا کہ آپ کو کیا یقین ہے کہ واقعی صحیح سنایا ہے؟ اب حضرت اعلیٰ نے فرمایا تھا، فرمایا جس نے یہ کتاب لکھی ہے وہ قبر سے اٹھ کر بھی کہے نا کہ سبق اس طرح نہیں ہے جس طرح مہر علی نے سنایا ہے، تو میں اس کی بات نہیں مانوں گا، اس لیے کہ مہر علی صرف کتابی علم نہیں رکھتا، بھوترابی علم بھی رکھتا ہے. مولا علی نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر توریت والے کہیں کہ نہیں جناب آپ ٹھیک نہیں بتا رہے، ایسے نہیں لکھا ہوا، انجیل والے کہیں علی تم درست نہیں بتا رہے، ایسے نہیں لکھا ہوا، تو مولا علی نے فرمایا پھر میں توریت کو اشارہ کروں گا. نقل کرنے والے قبلہ عالم ہے، فرمایا میں توریت کو اشارہ کروں گا، میں انجیل کو اشارہ کروں گا، وہ بول کے گواہی دیں گے علی حق بول رہا ہے، علی سچ کہہ رہا ہے. بھائی جو گونگا ہو وہ کسی کو کیا بلوائے گا؟ جس کے پاس خود قوت تکلم نہ ہو وہ کسی کو کیا بلوائے گا؟ علی توریت کو کیسے بلواتے ہو؟ انجیل کو کیسے بلواتے ہو؟ فرمایا اس لیے کہ مصطفیٰ نے مجھے قرآن ناطق بنایا ہے. فرمایا جو قرآن ناطق ہو وہ چاہے تو توریت سے کلام کروائے، چاہے تو انجیل سے کلام کروائے. اب میں پوچھتا ہوں اگر علماء توریت اہل ذکر ہیں تو علی کون ہے؟ اگر اہل انجیل اہل ذکر ہے تو پھر علی کون ہے؟ میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. کہا اہل ذکر وہ ہو یا اہل ذکر وہ ہو؟ اہل ذکر کے امام کو علی کہتے ہیں. فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ، دو تفسیروں کا نام لے رہا ہوں، ابن جریر طبری کی اور ابن کثیر، دو تفسیروں کا نام لے رہا ہوں. ان دونوں تفسیروں کے اندر حضرت سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے. آج جا کے آپ دیکھیے، فرمائیے جو قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اس سے مراد کون ہے؟ فرمایا نحن اہل الذکر، ہم اہل ذکر، ہم سے پوچھو، ہم سوالوں کے جواب دیتے ہیں. اب سنیے گا اس بات کو، یہ اہل ذکر کیسے اہل ذکر ہیں؟ حضور کے اہل بیت کیسے اہل ذکر ہیں؟ حضرت قبلہ عالم کا حوالہ پھر آیا. آپ فرماتے ہیں کہ مولانا غلام جیلانی پشاوری علم روحانیت کی تلاش میں یہاں سے چلے مکہ پہنچے، اور جب مکہ شریف گئے فتوحات مکیہ دیکھی، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی، اور شیخ اکبر کو جو فیض علم ملا ہے کہاں سے ملا ہے؟ جہاز آپ اٹھائیں، جو احادیث کشفیہ ہے شیخ نے نقل فرمائی ہے فتوحات مکیہ کے اندر، اس میں کوئی واسطہ نہیں ہے. شیخ کہتے ہیں ان علی ابن ابی طالب، کوئی سند نہیں درمیان میں ذکر کی، کوئی کڑی نہیں درمیان میں ذکر کی، کہا ان علی ابن ابی طالب. معنی کیا ہے؟ فرمایا جس کا سینہ صاف ہوتا ہے وہ براہ راست
علم مصطفیٰ کو سینہ علی المرتضیٰ سے حاصل کرتا. حضرات سادات سے دعا لوں گا میں اس جملے پر. یہ بڑے نعت خوان پڑھتے ہیں درے نبی پر پڑا رہوں گا شاہ صاحب، اور پڑے ہی رہنے سے. اچھا یہ شعر فیس بک پہ بھی لکھا اور شعر ہوتا ہے، اور اوپر مسجد نبوی شریف کے دروازے کی تصویر بھی بنی ہوتی ہے. تو میں ایک بات عرض کروں، درے نبی پر پڑا رہوں گا. میں نے کہا یہ تو مسجد نبوی کا دروازہ ہے جس کی تصویر لگی ہوئی ہے نا، یہ تو مسجد نبوی کا دروازہ، نبی کا دروازہ تو نہیں ہے. درے نبی لکڑ کا بنا ہوا مسجد کا دروازہ نہیں ہے. کہتے پھر درے نبی کون ہے؟ میں نے کہا یہ نبی سے پوچھے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں شہر علم ہوں اور درے نبی میرا علی ہے. اچھا میں یہ بات بڑے اللہ رب العزت کے شکر کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ میری سوچ پہ، میرے خیالات پہ، میرے دل پہ میں جو دو چار لفظ پڑھتا ہوں ان میں پہرا ہے میرے مرشد مجدد گولڈا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب. ہم اسی گولڑا کی دائرے سے کبھی باہر نہیں نکلے. لیکن میں ایک بات اہل علم کے لیے کہہ رہا ہوں واجد شاہ صاحب، لوگوں نے یہ جو حدیث ہے نا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اس میں کچھ اپنی طرف سے اضافہ کیا. اچھا اضافہ کرتے کرتے انہوں نے اس دروازے کی کنڈی بھی بنائی. اب توجہ کرنا، جو علمی بات ہے وہ سمجھانا چاہتا ہوں، کوئی اٹیک یا اختلاف مقصود نہیں ہے، صرف علمی بات سمجھانا چاہتا ہوں. کنڈی بھی بنا ڈالی. میں نے کہا بدبختو، کنڈی وہاں لگتی ہے جہاں دروازہ کبھی بند ہونا ہو. کنڈی کا مقصد یہ ہے کہ دروازے کو کنڈی لگا کر بند کیا جاتا ہے. سیدہ زہرا کے بابا کا دروازہ وہ ہے، بکتا ہے رات کو بھی سودا تری گلی میں. فرمایا جب مصطفیٰ کا دروازہ کسی لمحے بند نہیں ہوتا تو کنڈی کی ضرورت کیا ہے؟ کنڈی کی حاجت کیا ہے؟ کنڈی لگانے کا مدعا اور مقصود کیا ہے؟ مصطفیٰ شہر ہے، علی دروازہ ہے، اور خیرات ہر وقت کائنات میں تقسیم ہو رہی ہے. اور میں نے ٹیلی فون پہ ایک لمبے قد کے آدمی سے پوچھا تھا کہ یہ جو حلقۃ ہا کہہ رہے ہو، اس ہا کا مرجع کون ہے؟ تو کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا ہا مؤنث کی ضمیر ہے، اس کا مرجع کیا ہے؟ اگر مدینہ مرجع ہے جو مؤنث ہے تو پھر مدینہ کی کنڈی نہیں ہو سکتی. کنڈی لگتی ہے دروازے پہ، اور اگر باپ مرجع ہے تو پھر حدیث کے اندر جو تم نے زمین لگائی ہے وہ مؤنث کی ہے، باپ مذکر ہے. عقل کے اندھو کوئی ہیر پھیر کرنی ہوتی ہے تو سوچ تو لیا کرو کر کے آ رہے ہیں. کوئی گرامر تو درست کرو، کوئی عربی دان سے پوچھ لو کہ ہم ہیر پھیر. لیکن کیسے پوچھیں؟ جو چوری کرے گا پکڑا جائے گا، جو نقب لگائے گا پکڑا جائے گا. اس لیے کہ مصطفیٰ کی پاک زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کی حفاظت میرا رب فرمانے والا ہے. تو توجہ فرمائیے گا. فرمایا ہم ہیں اہل ذکر، ہم ہیں اہل ذکر. اب حضرت فرماتے ہیں کہ مولانا غلام جیلانی پشاوری مکہ شریف پہنچے.
فتوحات کو دیکھا، اور میں آج شاہ صاحب کے مزار کو دیکھ کر بس ایسے میرے دل میں یہ بات آئی، میں نے کہا شاہ جی کامتے ہوں شروع ہو جائے، وہ ٹھیک ہے، حدیث بھی پڑھائی، قرآن بھی پڑھایا، درس بھی دیا، ذکر و فکر بھی، سارا کچھ ہوتا رہا، لیکن یاد رکھے شہرت وہ ہے جو دنیا سے جانے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اب توجہ فرمائیے، وہ رنگ بھی آپ نے دیکھا حیات مبارکہ کا، یہ رنگ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، پر ان دو رنگوں میں فرق بتاؤں میں آپ کو۔ مولانا غلام جیلانی پشاوری تگڑے عالم تھے، جب فتوحات مکیہ دیکھی، معرفت، روحانیت، طریقت، تصوف، تزکیہ، سلوک، حقیقت کی باتیں دیکھی، احدیت، واحدیت، ذات بحث کی مباحث دیکھی، تو مولانا غلام جیلانی نے تگڑے عالم ہو کر کہا پچھلی زندگی تو ضائع ہی کی، جو پڑھنے والا تھا وہ پڑھا نہیں ہے، اور جس میں لگے رہے وقت ضائع ہوا ہے۔ اب یہ ہوا جو بات کہہ رہا ہوں، اہل ذکر، یہ کیسے اہل ذکر ہے؟ اہل بیت رسول، کہا وہ وہاں ٹھہرے تو انہیں پتا چلا کہ ایک عالم بیت اللہ شریف میں موجود ہیں، وہاں آئے ہیں اور ان کے پاس علم الحروف کا فیضان ہے۔ اب علامہ صاحب، مولانا صاحب چلے اور ان تک پہنچے اور جا کر کہا کہ حضرت آپ کے پاس یہ علم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، تو آپ مجھے عطا فرمائیں، آپ مجھے دیں۔ اب ایک عالم کسی کے پاس سیکھنے جائے تو وہ اپنے لیے شرف سمجھتا ہے، لیکن حضرت نے کہا سیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں۔ تھوڑی دیر توقف کیا، فرمایا چلے جاؤ کل آنا۔ مولانا کو غصہ ہے، انہوں نے کہا اچھا، ایک تو میں ان کے پاس پڑھنے آیا ہوں اور دوسرا بے نیازی دکھا رہے ہیں، چلے جاؤ کل آنا۔ فوراً کہا کل کیوں؟ اب یہ بات سنیے، لکھنے والے تاجدار گوڑ لائے، کل کیوں؟ جواب کیا تھا؟ کہا یار برائی چیز ہے، خود تو دے نہیں سکتا، جن کی ہے پہلے ان سے پوچھوں تو صحیح دینا بھی ہے نہیں دینا، پرائی چیز ہے، پرایا سودا ہے، جن سائیوں کا ہے ان سے پوچھ تو لوں کہ دینا ہے یا نہیں دینا۔ کہا مطلب کیا ہے؟ کہا یہ جو علم ہے یہ حضرات اہل بیت اطہار علیہم السلام کے خواص سے ہے، لیا بھی ان سے جاتا ہے، کسی کو آگے دینا ہو تو ان کی اجازت کے بغیر دیا بھی نہیں جا سکتا۔ اب سنیں جو بات عرض کرنے لگا ہو، جو علم تم بھی پڑھتے ہو وہ سادات بھی پڑھتے ہیں، پر جو ان کے دادا کی میراث ہے وہ تمہیں نہ ان کے بغیر مل سکتا ہے نہ ان کی اجازت کے بغیر مل سکتا ہے۔ اگر اس علم کی خوشبو لینی ہے تو در علی پہ، در سیدہ پہ، در حسن پہ، در حسین پہ، در زین العابدین پہ، در محمد باقر پہ، در جعفر صادق پہ، در علی رضا پہ، در موسیٰ کاظم پہ، در تقی پہ، در نقی پہ، در حسن عسکری پہ، اور در مہدی پر آنا پڑے گا تو وہ فیض تمہیں نصیب ہوگا۔ آپ یہ کہیں گے شاہ صاحب نے اتنے نام لے لیے، یہ سارے نام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھے ہیں اور کہا یہی وہ ہستیاں ہیں جن کو قرآن نے اہل ذکر کہا۔ حضرات میں ایک بات پہ سوچتا رہا، کتابیں بھی دیکھیں لیکن یہ بات مجھے ملی نہیں۔ توجہ فرمائیے، اللہ فرماتا ہے فَسَأَلُوا إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ آگے بات علم کی ہو رہی ہے تو علم تو اہل علم سے ملتا ہے، یوں ہونا چاہیے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ، جو بات علم کی ہو رہی ہے إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن فرمایا اہل علم نہیں، اہل ذکر۔ یہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس وقت امتیاز ہوتا ہے، جس وقت فرق ہوتا ہے۔ اب اہل علم ان کو بھی کہا جاتا ہے جن کے پاس علم ظاہری ہے، پر اہل ذکر کون ہیں؟
اب اگر آپ کہیں کہ بار بار شاہ صاحب حوالہ دے رہے حضرت اعلیٰ کا تو میرے پاس اور ہے ہی کچھ نہیں ہے، تو میں نے تو یہی کہنا ہے۔ اب سنیے اہل ذکر کون ہیں اور ان کا مقام کیا ہے۔ حضور اعلیٰ فرماتے ہیں، فرمایا اللہ نے قرآن میں فرمایا سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، فرمایا ہم ان قریب انہیں دکھائیں گے اپنی آیات فی الآفاق، اس پوری کائنات میں، وفی انفسہم، اور ان کی اپنی ذوات میں، حتی یتبین لہم انہ الحق، فرمایا یہاں تک کہ ان پر یہ واضح ہو جائے گا کہ وہ حق ہے۔ اب سنیے گا جو بات ہے تھوڑی سی دقیق ہے، لیکن آپ نہیں سنیں گے تو اور کون سنے گا۔ حضرات حضور اعلیٰ گولوی فرماتے ہیں، فرمایا جو کچھ اللہ نے اس بڑے عالم میں رکھا ہے وہی ساری چیزیں، میں آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں، سمارٹ فارم میں اس عالم صغیر کے اندر بھی اللہ نے رکھی، انسان کے اندر، یہ جو جہان ہے چھوٹا جہان، بڑے جہان کے اندر، اس کے اندر اللہ نے وہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ فرمایا اب جو عارف ہے، اہل ذکر کون ہے؟ اہل علم نہیں کہا، اہل ذکر کہا اس مقام پر، وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میں عرض کر رہا ہوں، فرمایا جو عارف ہے، جو کامل ہے، جو اہل ذکر ہے، وہ اس ساری کائنات کے ایک ایک ذرے کو اپنے وجود میں مشاہدہ کرتا ہے، اپنے وجود میں مشاہدہ کرتا ہے۔ اب یہ لامحدود ہو گیا نا، کائنات کے ایک ایک ذرے کو اپنے وجود میں مشاہدہ کرتا ہے، جب کر لیتا ہے تو پھر کائنات کے ایک ایک ذرے کو اپنے ساتھ ملا کر کہتا ہے اللہ۔ فرمایا اہل ذکر وہ ہے جب ایک بار اللہ کہے تو پورا جہان ساتھ بول کے اللہ کہتا ہے۔ فرمایا یہ فرق ہے عامی کے ذکر میں اور عارف کے ذکر میں، یہ فرق ہے علم ظاہر والوں کے ذکر میں اور اہل الذکر کے ذکر کے اندر۔ فرمایا جب عارف ذکر خدا کرتا ہے تو کائنات کے ایک ایک ذرے کو اپنے ساتھ ملا کر کہتا ہے اللہ۔ کہا عامی صدیاں ذکر کر لے اس کے برابر نہیں پہنچتا۔ ذکر والوں کا ذکر کیسا ہوتا ہے یہ بھی حضرت اعلیٰ نے لکھا ہے۔ فرمایا جانور ذبح کرتے ہو اور پڑھتے ہو بسم اللہ اللہ اکبر، حضرت اعلیٰ فرماتے ہیں، فرمایا جانور ذبح کرتے ہو پڑھتے ہو بسم اللہ، کوئی جان بوجھ کر نہ پڑھے تو وہ جانور حلال، وہ جانور حلال۔ قبلہ عالم نے کیا فرمایا؟ فرمایا دیکھو جس پر نماز فرض نہیں، بیل پر نماز فرض تو کوئی نہیں ہے، روزہ فرض کوئی نہیں، مکلف ہی نہیں ہے، حیوان ہے، تم اسے ذبح کر کے کھاتے ہو۔ فرمایا اگر اس کی آخری سانس ذکر خدا کے بغیر نکلے، جو مکلف ہی نہیں ہے، فرمایا اس کی آخری سانس ذکر خدا کے بغیر نکلے تو تم اسے حرام کہتے ہو۔ اگر انسان ہو اور آخری سانس ذکر خدا کے بغیر نکلے پھر بتاؤ وہ کیا ہے؟ فرمایا یہی وجہ ہے اللہ والے ہر سانس کی حفاظت کرتے، پتہ نہیں یہی آخری سانس ہو، ایک ایک سانس کی حفاظت کرتے اور ایک ایک سانس کو ذکر خدا کے اندر مصروف رکھتے ہیں۔ میں گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں، قرآن سے دلیل کہ اہل ذکر کون ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا اہل الذکر انا نحن نزلنا الذکر، اس کا مطلب یہ ہے ذکر سے مراد قرآن ہے، ذکر سے مراد قرآن ہے۔ فَاسْأَلُوا اہل الذکر، فرمایا ان سے پوچھو جو کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوتے۔ اور چھوڑو بھائی، شبیر شاہ صاحب کو رہنے دو، گوڑلے والے پیروں کو رہنے دو، اور سیدوں کو رہنے دو، ان کی گارنٹی دینے والوں نے بہت پہلے دے دی ہے۔
تم اپنی فکر کرو کہ تمہارے ساتھ قرآن ہے یا نہیں، اور تم قرآن کے ساتھ ہو یا نہیں۔ جو مصطفیٰ کی آل ہے، جو مصطفیٰ کی اولاد ہے، سرکار دو عالم نے فرمایا انی تارکم ما ان تمسکتم بہی لن تضلوا بعدی، فرمایا وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہو، ان تمسکتم بہی، چیزیں دو ضمیر ایک، ملتی بھی اسی کو ہے نا جس کا ضمیر ایک ہو، جس کا ضمیر ہر محفل میں بدل جائے اسے یہ سودا نہیں ملتا، ہر مجلس میں بدل جائے، ہر ماحول میں بدل جائے، نہیں، شبیر بھی ایک اور ضمیر بھی ایک، شبیر ایک ہی، باقی جتنے شبیر قیامت تک آئیں گے سب ان کے غلام ہیں، نسبت غلامی ہے، شبیر بھی ایک ہے، اور جو شبیر والا ہو اس کا ضمیر بھی، ضمیر دو نہیں ہوتے، ضمیر ایک ہے۔ فرمایا دو چیزیں ہیں، احدہما اعظم من الاخر، میں بس اہل ظواہر والی وضاحت کر رہا ہوں، فرمایا کسی ایک کو بھی دوسرے سے کم نہ سمجھنا، دونوں کا مقام بہت اونچا اور بلند ہے۔ فرمایا پہلی چیز کتاب اللہ، حبل ممدود من السماء الى الارض، یہ آسمان سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی رسی کی طرح ہے۔ تو میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں کہ قرآن وہ نہیں جو قادیان سے آئے، قرآن وہ ہے جو آسمان سے آئے۔ فرمایا وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِ، اب ایک خاص بات اہل علم کے لیے عرض کرتا ہوں، بعض لوگ بہت زور دیتے ہیں، کہتے ہیں حدیث ثقلین کے اندر یہ جو اہل بیت کا لفظ آیا ہے اس سے مراد فقط ازواج مطہرات ہے، یہ اس پر زور دیتے ہیں بعض لوگ۔ اب میں ان کی عقل پہ حیران ہوں، میں نے کہا کہ جو زوجہ ہو اس پہ عطرت کا اطلاق ہو سکتا ہے، اور جو عطرت ہو وہ زوجہ بن سکتی ہے، یہ تو سرکار فرما رہے ہیں نا، وہ ہماری مرضی تو نہیں ہے، ہم جسے چاہے داخل کریں جسے چاہے خارج کریں۔ عطرت کے لفظ میرے حضور نے بولے ہیں، اب بتاؤ جو عطرت ہو وہ زوجہ ہو سکتی ہے، اور جو زوجہ ہو وہ عطرت ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تمسک ازواج مطہرات سے اس پہ ہمارا ایمان ہے، اور وہ اہل ایمان کی بلکہ فقط اہل ایمان کی مائیں ہیں، جن کی وہ مائیں نہیں ہیں وہ اپنے ایمان کی فکر کریں، سیدہ عائشہ ہو، سیدہ خدیجہ ہو، سیدہ جویریہ ہو، سیدہ صفیہ ہو، وہ سب ایمان والوں کی مائیں ہیں، اور ان کی عظمت کے سامنے ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں، ہمارے دل میں نہ حضور کی آل کے دشمنوں کے لیے جگہ ہے، نہ سرکار کے اصحاب اور حضور کی ازواج کے دشمنوں کے لیے جگہ ہے، ہم مصطفیٰ سے کے قدموں سے لگنے والی مٹی کو بھی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں۔ لیکن مسئلہ تو سن لیں، مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی عطرت سے مراد، میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو عطرت ہو وہ زوجہ نہیں ہے، ان کی تعلیمات سے تمسک ضرور ہے، پر ایک وقت آنے پہ ان کے وصال ہوئے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ اس حدیث میں تمسک کا حکم ان کے حوالے سے ہے جن کا کوئی نہ کوئی فرد ہر دور میں تمہارے درمیان۔ اچھا یہ بھی چونکہ زیادہ علماء یہاں بیٹھے ہیں تو آپ کی ضیافت طبع کے لیے عرض کر دو جی، یہ اہل البیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، سیاق و سباق دیکھو جی، دیکھیں جی سیاق و سباق دیکھنا جی، آگے پیچھے آپ پڑھتے نہیں ہیں، سیاق و سباق دیکھیں، سیاق و سباق دیکھیں۔ میں نے کہا سیاق و سباق پہ ہی رہنا ہے نا اگر، تو بتاؤ سیاق و سباق میں سیدہ خدیجہ ہے؟ سیاق و سباق کیا ہے؟ تخییر ہے، رہو تو عزتیں تمہارے لیے ہیں اور وہ رہیں، اور ان کے لیے عزتیں ہیں، جانا چاہو تو آپ جا سکتی ہیں۔ یہ تخییر کی آیت جب نازل ہوئی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو چکا ہے، وہ اس میں نہیں ہے، پر تو کہہ سکتا ہے کہ اہل البیت میں وہ نہیں ہے؟
سیاق و سباق میں نہیں ہے، وصال ہو چکا ہے، تغییر ان کے حق میں نہیں ہے، پر اہل البیت میں جہاں صبح قیامت تک دیگر ازواج ہیں، وہاں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت اور شان بھی اس آیت سے ثابت ہو رہی ہے۔ تو فرمایا دوسری چیز وَإِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، فرمایا لَن يَتَفَرَّقَا، یہ کبھی جدا، حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضِ حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضِ، دونوں لفظ روایتوں کے اندر پڑھے گئے ہیں، دونوں انداز سے پڑھے گئے۔ علی الحوض کا مطلب یہ ہے کہ حوض پر دونوں کٹھے آئیں گے، علی الحوض کا مطلب یہ ہے کہ دونوں حوض پر میری بارگاہ میں اکٹھے آئیں گے۔ اب ایک اہم بات آپ حضرات کی خدمت میں، دونوں کٹھے کا مطلب ایک تو یہ ہے حسین آئیں گے قرآن ساتھ ہوگا، علی آئیں گے قرآن ساتھ ہوگا، حسن آئیں گے قرآن ساتھ ہوگا، ایک مطلب یہ ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے مولانا قرآن پڑھو، تفسیر پڑھو، شیخ القرآن کہلواؤ، شیخ الحدیث کہلواؤ، یہ سارے شرف ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر حوض کوثر پینا ہے، حضور کی بارگاہ سے حوض کوثر اگر پینا ہے، تو یہ جو آپ کا دل ہے نا، اس میں قرآن بھی لے کے آنا، ساتھ علی بھی لے کے آنا۔ لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضِ، فرمایا یہ حوض کوثر پہ کٹھے آئیں گے، مطلب وہاں وہی آئے گا جس کے دل کے اندر قرآن بھی موجود ہو، مصطفیٰ کا خاندان بھی موجود ہو۔ جو ان کو چھوڑ کے آئے گا، وہ مفتی کہلوائے، وہ شیخ کہلوائے، وہ مفسر کہلوائے، وہ کچھ کہلوائے، حوض کوثر فقط اسے ملے گا جس کے دل میں قرآن بھی ہوگا اور رسول پاک کا پاک خاندان بھی ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، یہ قرآن مجید ذکر ہے، اور مصطفیٰ کی حدیث نے بتایا جن کے ساتھ ہمیشہ قرآن ہے اور جو ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہے وہی اہل قرآن ہیں، وہی اہل ذکر ہیں۔ اور رب فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ہم یہاں آئیں یا گولڑا شریف جائیں یا داتا صاحب جائیں یا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جائیں یا حضور غوث الورا کی بارگاہ میں جائیں یا نجف اشرف میں جائیں یا کربلائے معلیٰ میں جائیں یا مشہد مقدس کے اندر جائیں، جہاں بھی جائیں کیوں جاتے ہیں؟ رب فرماتا ہے فَاسْأَلُوا، کچھ لینا ہے تو ان کے دروازے پہ آنا پڑے گا، کچھ چاہیے تو ان کے دروازے تک پہنچنا پڑے گا۔ یہی علت ہے، یہی وجہ ہے۔ آخری بات، وقت مکمل ہو چکا ہے، وہ حدیث طویل ہے، میں صرف اس کا ایک جملہ عرض کر رہا ہوں جو حدیث قدسی صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، جس کے اندر تقرب بالنوافل کا ذکر ہے۔ اس میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب مقام محبوبیت پر پہنچ جاتا ہے لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، پھر اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ مجھ سے سوال کرے لَأُعْطِيَنَّهُ، توجہ فرمانا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یہ سب کے لیے ہے، لیکن جو اللہ کا ولی ہے اس کے لیے لام بھی تاکید کا ہے، نون بھی تاکید کا ہے۔ فرمایا مانگو سارے، پر جن کی قبولیت یقینی ہے وہ رب کے اولیاء ہیں۔ یہی یقین ہے جو ہمیں کھینچ کر اللہ کے ان ولیوں کے بارگاہ میں لے کے آتا ہے۔ اولاد علی سے، اولاد نبی سے، اولیاء سے، علماء سے وابستہ رہو، ان سے اپنا تعلق مضبوط رکھو، ان کی نگاہ کرم اور ان کا فیض ان کی ظاہری حیات میں اور بعد الممات ہمیشہ کے لیے جاری رہتا ہے۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس آستان پاک کو صبح قیامت تک اسی طرح آباد و شاد رکھے، یہاں سے یہ محبت کی، معرفت کی، علم کی، روحانیت کی خوشبوئیں پھیل کر عالم کو معطر کرتی رہیں۔ اور یہ دونوں حضرات یعنی میرے ام مکرم اور حضرت قبلہ سید زبیر شاہ صاحب، یہ بات آپ نے بھی سنی ہے تایا جی قبلہ سے، اور میں وہاں موجود تھا جس وقت یہ بات ہوئی ہے۔ قبلہ زبیر شاہ صاحب تشریف لائے،
راولپنڈی کے اندر بزرگ ہاسپٹل میں تھے، طبیعت علیل تھی، تو انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب، زبیر شاہ جی سے کہا تھا جی نے کہ شاہ جی اگر میں ٹری گیا تو ماڑا جنازہ تس پڑھائے۔ میں موقع کا گواہ ہوں، میں وہیں پہ حاضر تھا، تو شاہ صاحب عرض کرنے لگے کہ حضور پتہ نہیں کون کس نے جنازہ پڑھا سی۔ تو یہ اللہ جل جلالہ کے بندوں کا آپس میں جو ربط ہے اور جو محبت ہے، جس طرح اس ظاہری دنیا کے اندر برقرار اور قائم رہتی ہے، اسی طرح اس جہان سے جانے کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی، ان کی یہ درگاہیں، ان کے یہ آستانے چمکتے سورج ہیں جن سے جہان کو روشنی مل رہی ہے۔ اللہ کریم قبلہ شبیر شاہ صاحب، جنید شاہ صاحب اور ہمارے نہایت ہی عزیز قبلہ شاہ جی کے جانشین سید زین العابدین شاہ صاحب اور جمیع سادات علماء، ارباب محبت، ارباب نسبت کے فیوز اور برکات میں مزید ترقیاں اور مزید رفعت عطا فرمائے۔